بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلاگ نمبر 5 یعنی پانچواں ویلاگ صفحہ 192 192. ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ. جلد نمبر 2. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یہ فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا، یا کہ مکتب کی کرامت تھی. یہ فیضان نظر تھا، یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ فیضان نظر تھا، یا کہ مکتب کی کرامت تھی. یہ فیضان نظر تھا، یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. 192 پیج، ویلاگ نمبر 5. ایک دفعہ قبیلہ غامد کی ایک عورت آئی اور اظہار کیا کہ میں نے بدکاری کی. آپ نے فرمایا واپس جاؤ. دوسرے دن پھر آئی اور بولی کہ کیا آپ مجھ کو معاذ کی طرح چھوڑ دینا چاہتے ہیں؟ خدا کی قسم مجھ کو حمل رہ گیا ہے. پھر فرمایا واپس جاؤ. وہ چلی گئی. تیسرے دن پھر واپس آئی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ بچہ کے پیدا ہونے تک انتظار کرو. جب بچہ پیدا ہوا تو بچے کو گود میں لیے ہوئے آئی، یعنی اب زنا کی سزا دینے میں کیا تعمل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دودھ پینے کی مدت تک انتظار کرو. جب دودھ چھوٹ جائے تب آنا. جب رضاعت کا زمانہ گزر گیا تو پھر حاضر ہوئی. اب آپ نے مجبور ہو کر سنسار کرنے کا حکم دیا. لوگوں نے اس پر پتھر برسانے شروع کیے. ایک سانپ کا پتھر اس کے چہرے پر لگا اور خون کی چھینٹیں اڑ کر ان کے چہرے پر آئیں. انہوں نے اس کو گالی دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان روکو، خدا کی قسم اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ جبرن محصول لینے والا بھی اگر یہ توبہ کرتا تو بخش دیا جاتا. ایک دن ایک صاحب نے عرض کی کہ ہم لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کے ملک میں رہتے ہیں، ان کے برتنوں میں کھانا کھایا کرتے ہیں. فرمایا اور برتن ہاتھ آئیں تو ان کے برتنوں میں نہ کھو، ورنہ ان کو دھو کر کھا سکتے ہو. ایک بار ایک صحابی نے ماہ رمضان تک کے لیے اپنی بیوی سے اظہار کر لیا، لیکن ابھی یہ مدت گزرنے نہ پائی تھی کہ اس سے مقاربت کر لی. پھر لوگوں کو اس واقعہ کی خبر کی اور کہا کہ مجھے رسول اللہ کی خدمت میں لے چلو. سب نے انکار کر دیا. انہوں نے خود آ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ بیان کیا. آپ نے پہلے تو تعجب ظاہر کیا، پھر ایک غلام کے آزاد کرنے کا حکم دیا. انہوں نے ناداری کا عذر کیا تو آپ نے متصل 2 ماہ تک روزے رکھنے کی ہدایت فرمائی. انہوں نے کہا یہ سب تو رمضان ہی کی وجہ سے ہوا ہے. اب آپ نے 60 مسکینوں پر صدقہ کرنے کو فرمایا. انہوں نے کہا ہم تو خود فاقہ کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ صدقے کے عمل سے پاس جاؤ، صدقہ کے عمل کے پاس جاؤ، وہ تمہیں ایک دسک کھجور دے گا، اس میں سے 60 مسکینوں کو دے دینا اور جو بچے وہ اپنے اہل و عیال پر صرف کرنا. وہ پلٹے تو لوگوں نے کہا کہ تم لوگ متشدد اور بد تدبیر تھے، لیکن مجھے رسول اکرم کی خدمت میں حسن رائے اور آسانی نظر آئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان محمد مصطفیٰ ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آج کے 5 ویلاگ
کمپلیٹ ہوئے، اور انشاءاللہ نیکسٹ کل نئے ویلا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ محمد جو رو رو دعا مانگتے ہیں، خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں، خدا جانے کیا شے ہے کہ جس کو خدا سے وہ سجدے میں سر کو جھکا مانگتے ہیں۔ کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں، کبھی ہاتھ اوپر اٹھا مانگتے ہیں۔ محمد جو رو رو دعا مانگتے ہیں، خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں۔